عشق جلاؤ علی علی کہہ کر، منافقت کو بھگاؤ علی علی کہہ کر، منافقت کو بھگاؤ علی علی کہہ کر۔ اور میری مائیں بھی ہیں، سن رہی ہیں، جو چاہتی ہے مائیں نیک ہو بچے، جو چاہتی ہے مائیں نیک ہو بچے، تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کہہ کر، انہیں دودھ پلاؤ علی علی کہہ کر۔ اور نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے، نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے، رسالت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے، پڑھانے آئے ہیں جبریل اقرا کا سبق جس کو، فرشتوں کو بھی تعلیم انہی کے در سے ملتی ہے، فرشتوں کو بھی تعلیم انہی کے در سے ملتی ہے۔ اور قلندر بنے عشق میں جلنے والے، نبی ہے علی کو ولی کہنے والے، نبی ہے علی کو ولی کہنے والے، اور ہوئے کیا سے کیا علی کہنے والے، ارے ولی ہو گئے علی کہنے والے، ولی ہو گئے علی کہنے والے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان ایک عظیم شان ہستی جو محتاج تعارف نہیں ہے، اپنی آن بان شان کے ساتھ قدم رنجہ فرما ہے، اور علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نورانی عرفانی محفل ہے، اور یہ محفل پاک پنجتن پاک کے نام سے منسوب ہے، یہ پنجتن پاک کا منبر ہے، اور اس بارگاہ سے پنجتن پاک کی خیرات پڑتی ہے، غوث اعظم بانٹنے والے ہیں، مخدوم اشرف دلانے والے ہیں، مخدوم اشرف دلانے والے ہیں، اور جن کے ہاتھوں سے دلانے والے ہیں وہ عظیم ہستی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسی عظیم ہستی ملی ہے جو سلسلۃ الذہب کا مقام رکھتی ہے، جن کا ایک ایک کڑی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر کڑی میں کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی عارف ہے، کوئی عقبہ ہے، کوئی نجبہ ہے، کوئی غوث الاغیاث ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے۔ غرض یہ کہ ساری بہاریں اسی سلسلے میں آپ کو نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟ توجہ فرمائے پیچھے والے بھی، قرآن پاک پڑھے سورہ بقرہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟ یہ صبغۃ اللہ کون لوگ ہیں اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جو دین کی تربیت و ارشاد کرنے والے ہیں وہ صبغۃ اللہ ہے، جن پر دین کا رنگ ہوتا ہے وہ صبغۃ اللہ ہے، جو سلسلۃ الذہب والے ہیں وہ صبغۃ اللہ ہے، اور جو صبغۃ اللہ ہے جن پر اللہ کا رنگ ہے، جو ان سے ملتا ہے اسے بھی اسی رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں، اسے بھی اسی رنگ میں منتشر کرتے چلے جاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرکار مخدوم صبغہ۔ اور یہ رنگ چلنا بہت آسان ہے، صرف ہاتھ دینا ہے بس۔ غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی اپنا ہاتھ دے دے تو تقدیر بدل جاتی ہے، ایک ہی رات میں اسے ولایت کا مقام مل جایا کرے، اور کرم کرے تو نگاہوں میں ہی ایسا پلا دے کہ یہاں چور ہے اور یہاں ابدال بن جایا کرتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذہن کو حاضر فرمائے، سرکار غوث پاک کا مقام آپ دیکھیں، پیران پیر روشن زمین وعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، آپ کے چہیتے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ علی ہیتی ہیں جو غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے غوث تقریر فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور شیخ علی ہیتی ہے کہ سو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، غوث پاک نے انہیں سوتے ہوئے دیکھا، آپ نے خطبے کو موقوف کر دیا، منبر سے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ غوث پاک نے منبر کو کیوں چھوڑا ہے،
ہے, خطبے کو کیوں روک دیا ہے اور شیخ علی ہیتی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. جب شیخ علی نے اپنی آنکھیں کھولی, اللہ اللہ, غوث پاک پھر منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے واضح و نصیحت کرنا شروع کر دیا. بعد میں لوگوں نے کہا حضور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, تو میرے غوث نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, علی سے پوچھو, شیخ علی ہیتی سے پوچھو. جب شیخ علی سے پوچھا گیا اے علی بتاؤ کیا معاملہ ہے, تو شیخ علی کہتے ہیں میں سو رہا تھا اور میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ غوث پاک کے بیان میں پیارے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, غوث پاک کے نانا جان تشریف لائے ہیں, آپ کے جد امجد حضرت مولائے کائنات حضرت علی تشریف لائے ہیں, حضرت علی تشریف لائے ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں علی جن کو تم حالت خواب میں دیکھ رہے تھے, جن کو تم اپنی آنکھوں کو بند کر کے دیکھ رہے تھے, میں حالت بیداری میں سارا دیدار کر رہا ہوں. بارہا ایسی روایت ہے, بارہا ایسی روایت ہے, میرے آقا غوث پاک کی محفل میں تشریف لائے اور کہتے تھے علی دیکھو میرا بیٹا عبدالقادر کیا بیان کر رہا ہے, میرا بیٹا عبدالقادر کیا شان والا بیان کر رہا ہے. جس کی محفل میں مولائے کائنات آئے, جس کی محفل میں صدیق اکبر آئے, جس کی محفل میں حضرت عمر آئے, جس کی محفل میں حضرت عثمان غنی آئے, جن کی محفلوں میں تمام صحابہ کرام آئے, اللہ اللہ وہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا جو یہ فرمائے نظرت الی بلاد اللہ چمن کخردرۃ الی حکم اتصالی, میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں, شہر نہیں بلد نہیں, بلاد اللہ اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں. کیسا دیکھتا ہوں جیسا کہ کوئی اپنے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھے. جب بیٹے کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جگتے امجد مولائے کائنات کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. جب بیٹے کے روحانی تصرف یہ ہے, میرے غوث فرماتے ہیں جس طریقے سے بادل کا سایہ زمین پر پڑتا ہے ایسے ہی میرا یہ ہاتھ میرے مرید کے سر پر رہتا ہے. میرا مرید جہاں بھی جائے میرے ہاتھ کا سایہ اس پر رہا کرتا ہے. اور میرے غوث ہی فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے کہ وہ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے, میرا مرید وہ ہے وہ گر رہا ہوتا ہے, میرا نام لے لیتا ہے میں اسے تھام لیا کرتا ہوں. میرا مرید میرا نام لے لیا کرتا ہے میں اسے تھام لیا کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ بیان میرا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت کی عنایت ہے, حضرت کا کرم ہے مجھ پر کہ حضرت نے مجھے موقع عنایت فرمایا. یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہے کہ میں آل رسول کے سامنے اولاد علی کے سامنے کچھ لب کشائی کر رہا ہوں. مولا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. عزیزان ملت اسلامیہ تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, یہ رنگ بڑا عظیم رنگ ہے اور یہ عظیم رنگ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ حضرت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں, حضرت کے سلسلے سے وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ تعالی یہ ساری بہاریں ہمیں ملتی چلی جائیں گی. مولا تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کوئی چڑھانے والا چاہیے, اس لیے کہ اگر چڑھانے والا نہیں ہوگا تو رنگ نہیں چڑھے گا. آپ نے لوہے کو دیکھا ہوگا, آپ نے آگ کو دیکھا ہوگا, ایک طرف آپ آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈال دیں, تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا, وہ لوہا آگ بن جائے گا. جو کام اب آگ کر رہی تھی وہی کام وہ لوہا بھی کرے گا, وہی حرارت وہی حدت اس لوہے کے اندر آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ چند لمحے وہ آگ کی بھٹی میں پڑا رہا تو آگ نے لوہے کو اپنا رنگ دے دیا, آگ نے لوہے کو اپنا رنگ دے دیا. وہ پہلے کالا کلوٹا تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن جب اس آگ کی بھٹی میں اس لوہے کو ڈالا گیا تو آگ نے ایسا رنگ چڑھایا, ایسا رنگ چڑھایا کہ اسے قدر و قیمت والا بنا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوہا آگ ہو گیا, نہ لوہا لوہا ہی رہے گا, آگ آگ ہی رہے گی. یہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہہ دے گا کہ لوہا آگ برابر ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ ایسے ہی یہ اللہ والے عشق رسول اور عشق الہی میں اس طریقے سے فنا و بقا کی منزلوں کو طے کرتے ہیں. عشق الہی کی بھٹی میں اپنے آپ کو ایسے مقام اور ایسی منزلوں سے گزار دیتے ہیں کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے, جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب
دیتا ہے. اگر صحبت کی بات کی جائے تو چند لمحے کی صحبت اصحاب کہف کے کتے کو ملی, قطمیر کتے کو ملی. چند لمحے کی صحبت تو اللہ نے 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر کیا. پڑھیے سورہ کہف, 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور اللہ نے اس کے بیٹھنے کی ادا بھی بیان کر دی. وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ, ان کا کتا گار کے دہانے پر اپنی کلائیوں کو بچھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے بتائے کتے سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ ہمیں سبق لینا ہے تو زندگی اولیاء کرام سے لینا ہے, انبیاء کی زندگی سے لینا ہے, بزرگوں کے واقعات سے لینا ہے. کوئی کتے سے کیا نصیحت حاصل کرے, لیکن میرے رب نے قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر فرمایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ کتا عام کتا نہیں تھا, بلکہ یہ وہ کتا تھا جو ولیوں کی صحبت میں آ گیا تھا, ولیوں کی سنگت میں آ گیا تھا, ان کے قرب میں آ کر کے بیٹھ گیا تھا. تو اللہ نے اسے بھی محروم نہیں رکھا بلکہ وہ بھی جنتی ہو گیا. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کتے پہ رنگ چڑھا, وہ بھی جنتی ہو گیا. تو وہ اس دور کے ولیوں کا کتا تھا جس کا یہ مقام تھا کہ وہ جنتی ہو گیا. بلا شک ہو شبہہ میرے آقا کی امت تمام امتوں میں افضل ہے, میرے نبی کا زمانہ تمام زمانوں میں افضل ہے, ہمارے نبی تمام نبیوں میں افضل ہے. تو اس دور کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ میرے آقا کی امت کے اولیاء ہے. اور پھر جب تم نے اولیاء کا دامن تھاما تو کس کا دامن تھاما؟ سید الاولیاء کا دامن تھاما, غوث پاک کا دامن تھاما ہے. اور یہ دامن کہاں تک لے جاتا ہے؟ یہ دامن سلسلۃ الذهب کے ذریعے مولا علی تک لے کے جاتا ہے. اور جب تو نے اپنا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں دے دیا تو اب تجھے زمانے کا کوئی خطر نہیں ہے, اب تجھے زمانے کے حادثات کا کوئی خطر نہیں ہے, بلکہ مولا کائنات کا فیض آج پوری دنیا میں عام ہے. آپ جہاں بھی جائیں بیٹا علی کا موجود ہے, آپ کسی بھی ہستی کے پاس جائیں تو یہ دربار علی کا فیض ہے جسے آج ہم پی رہے ہیں, جن کی بارگاہ سے ہم فیض اٹھا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہستی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, بلکہ سید مکتوم اشرف جہانگیر سیلانی کی آل ہے, مولا علی کا فیض ہے. یہ اسے جو ہی جانے نہ دے بلکہ ان کے دامن سے لپٹ جائے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے. یہ رنگ صبغۃ اللہ ہے, اور ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ سے بڑھ کر کسی کا رنگ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.